ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ یاد حرم میں آج مسجد الحرام موضوع ہے اور وہ مبارک مسجد کہ جس میں اللہ اکبر جب اذان کی آواز گونجتی ہے تو وہاں کی اذان جو ہے صرف حرم کعبہ نہیں بلکہ پورے حجاز کیا پوری دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے۔ جہاں جہاں جو شخص اسے سن رہا ہوتا ہے اس پر وہ روحانی انوار و تجلیات میں سمجھتا ہوں اس کے قلوب و اذہان پر مرتکز ہو رہے ہوتے ہیں اور اس پر نازل ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم ایک عقیدت رکھتے ہیں اس مقام مقدس سے۔ اچھا، اب وہاں کی چونکہ بات ہو رہی ہے، علامہ صاحب نے بہت اچھے انداز میں ارشاد فرمایا توسیع اور تعمیر کے حوالے سے اسلامی عہد میں، تو ایک اور چیز ہے کہ مسجد الحرام کی میں جو مقام ابراہیم ہے اس کی تنصیب جو ہے وہ دوبارہ کی گئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارکہ میں ہی کام ہوا، کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے؟ دیکھیں، بڑا ہی اہم پہلو ہے اس گفتگو کا اور تاریخ کا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت راشدہ قائم ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئے تو تقریباً آپ کا 5واں یا 6واں سال تھا اور یہ 639 عیسوی بنتی ہے۔ تو اس میں بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ وہاں پر ایک طوفان آیا اور طوفان آنے کے بعد چیزیں کافی ایسی ہو گئیں کہ جس کی وجہ سے تعمیر اور دوبارہ سے اس بلڈنگ کو ریوائیو اور ری اسٹرکچر کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اسی میں ہی مقام ابراہیم جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ تو جب یہ طوفان آیا اور بعض روایات میں جیسے کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ وہاں پر کچھ مکانات تھے جس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ یہ کعبہ ہے، یہاں پر حجاج کرام اور جو عمرہ کرنے والے زائرین آتے ہیں ان کے لیے ایک پریشانی ہے، ایک تکلیف ہے۔ تو اسلام کی بنیادی ایک روح ہے کہ جس شے کی وجہ سے یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کے لیے اذیت کا سبب بنے اسے آپ کو ہٹانا ہوتا ہے۔ تو اسی اذیت یا اسی تکلیف کو کم کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جہاں جہاں یہاں پر مکانات موجود ہیں آپ نے خریدے اور پھر اس کے اندر توسیع بھی فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی روایات میں آتا ہے رئیس بھائی کہ جو دیواریں تھیں وہ دیواریں اس سے پہلے اس طرح موجود نہیں تھیں، تو دیواروں کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا گیا اور ان کی جو اونچائی ہے وہ اونچائی انسانی قد سے کم تھی اور پھر اس کے اوپر چراغ رکھے گئے تاکہ اندھیرے کے اندر روشنی کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اچھا، اس سے کافی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ مسجد کی باؤنڈری ڈٹرمن ہو جاتی ہے جس کے ظاہر اپنے مسائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ بلڈنگ اپنی ایک آئیڈینٹی کنسٹرکٹ کرتی ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ عالم کے اندر ہر شے کی اپنی ایک شناخت ہے۔ بالکل، اسلام کی شناخت کعبۃ اللہ ہے اور کعبۃ اللہ کے گرد جو مسجد ہے وہ بھی مسلمانوں کی شناخت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر یہ جو دیواریں بلند کی گئیں، ان کی اسٹرکچرنگ کی گئی، یہ بھی مسلمانوں کی شناخت تھی جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ اچھا، اس کے حوالے سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مقام ابراہیم کی جو ہے کہ دوبارہ جو ہے اس کی ری فکسنگ بھی کی گئی اور اس کو پھر مقام پر رکھا بھی گیا۔ اس حوالے سے یعنی باتیں بہت زیادہ ہیں، روایات موجود ہیں کہ کیسے اس کو کیا گیا، لیکن جس بات کو ترجیح دی گئی وہ اصول یہی تھا کہ جس میں زائرین کے لیے آسانی ہو اور جگہ بھی کشادہ ہو اور طواف کرنے میں اور نماز کی ادائیگی میں آسانی ہو۔ ان تمام چیزوں کو اور اصولوں کو سامنے رکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آف کورس اس بات کو کبھی بھی ہمیں مائنس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو شورا تھی باہمی مشاورت سے صاحب الرائے لوگوں نے اس بات کے حوالے سے بیان فرمایا اور اس کے بعد پھر اس تمام معاملے کو دیکھا گیا۔ لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی جو روح ہے وہ ہے اس کی شناخت، اور اس شناخت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ریوائیو بھی کیا، اس کو پروٹیکٹ بھی کیا۔
اسی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر توسیع بھی کی گئی. یہ یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بعض لوگوں نے یعنی مورخین نے یہ بھی کہا کہ تقریباً کوئی 500 سے لے کر 550 600 میٹر آپ نے اس میں کشادگی کی. تو مسجد کی پہلی ایکسٹینشن اگر دیکھی جائے اسلامی دور میں تو اس کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی اور دیگر اکابر نے بھی کی، لیکن وہ تزئین و آرائش تو تھی لیکن توسیع نہیں تھی. توسیع پھر بعد میں دیگر اکابرین نے کی. بہت اچھی بات ہے. اور ظاہر ہے مسجد نبوی کی تعمیر ہو یا کعبۃ اللہ کے حوالے سے مسجد الحرام کی تعمیر ہو، ہر دور میں آنے والے بادشاہ وقت نے کوشش کی کہ اپنے اپنے طور پر اپنا حصہ ڈالا جائے، اس میں کوئی توسیع کی جائے تاکہ ان کے عہد میں کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جو ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہو. تو اسی طور پر ایک ایسا بھی وقت آیا آج سے 60-70 سال پہلے کہ ایک بہت بڑا ایک کانفرنس کی گئی اور جس میں یہ کہا گیا کہ آیا ہم ایک بار پھر اس مقام ابراہیم کو جو ہے کسی ایسی جگہ رکھیں کہ جہاں سے لوگ جو مطاف میں موجود طواف کرنے والے لوگ ہیں یا نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو. وہ یعنی کہ تسلسل کے ساتھ ایک بہت اس کے ساتھ جس طرح طواف کیا جاتا ہے اس میں مقام ابراہیم نہ آئے درمیان میں. تو اس کے لیے ایک رائے یہ بھی آئی کہ اس کو ایسا کیا جائے کہ فضا میں بلند کر دیا جائے تاکہ نیچے آنے والے جو ہیں وہ طواف کرتے رہیں اور یہ فضا میں معلق رہے، اتنی اونچائی پر چلا جائے. 2-3 اور بھی اس کے ساتھ تجاویز آئی. لیکن ایک معروف اسکالر نے جب یہ بات ساری سنی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اب میری رائے یہ ہے کہ آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی فہم و فراست رکھتا ہو. جہاں آپ نے رکھ دیا ہے یہی اس کا مقام ہے. تو سب اس بات پر متفق ہوئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقام اس کا منتخب فرمایا اسی پر قائم رکھا جائے اور اسی طرح لوگ طواف کرتے رہیں اور اس کی زیارت بھی کرتے رہیں. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، علامہ صاحب تشریف فرمائے. ظاہر ہے آپ کے علم سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں ہمیشہ اور آج بھی اس حوالے سے پوچھنا چاہیں گے. یہ جو کعبۃ اللہ کی عمارت پرشکوہ عمارت ہے، ایک شاندار اور ایک ایسی عمارت کی جس کو دیکھ کر ہمیں اللہ کا جلال بھی نظر آتا ہے اس مقام پر، تو آنکھیں حیران اور ششدر رہ جاتی ہے عقل کہ آیا یہ جو عمارت ہے یہ کس طریقے کی شاندار تعمیر اور اس کی توسیع کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے کہ میں چاہتا ہوں. بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کا وقار، اور وہاں جا کر انسان کے دل پر جو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، جو ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے، اور جو خانہ کعبہ پر پہلے نگاہ ڈالتا ہے اور اس کے دل کے اندر جو ایمان پیدا ہوتا ہے اور جو دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بالکل منفرد ہے. اسی طرح جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے مختلف ادوار کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر، تزئین، آرائش کا تذکرہ کیا. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ مسجد اسلام کی بنیاد ہے، اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جو اللہ کو ماننے والا ہے جہاں جائے گا وہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت، مسجد جائے سجدہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو ہے وہ جگہ بنائے گا. یہاں مسجد نبوی موجود تھی. حضور جب مدینہ منورہ شریف تشریف لے گئے، قباء کے اندر مسجد اسس علی التقویٰ من اول یوم، پھر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی جس کے ہم بعد میں بات کریں گے. تو پتہ چلا کہ اسلام کے اندر اللہ کے ماننے والے بندوں کے اندر مسجد کی بنیاد ہے. آج لوگ کہتے ہیں مسیطہ دے لوگ نے انہوں نے کی پتا، مسیطہ انہوں نے کی پتا. تو میرے بھائی مسیط ہی بنیاد ہے اسلام کی. اور جہاں مسلمان گیا ہے، آپ دیکھیں میں باہر جاتا ہوں امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، تو ان مسلمانوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شریف کے اندر جب تشریف لائے تو اپنا گھر بعد میں بنایا، پہلے اللہ کا گھر بنایا. سبحان اللہ. پہلے اللہ کے گھر کے لیے کوشش کی. مسلمانوں کو بازار کے اندر بعد میں بھیجا، پہلے جو ہے پتھر اٹھا کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کیا. اور اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو سب سے پہلے اسی بات کا کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے. پتہ چلا کہ مسلمان اور مسجد یہ لازم و ملزوم چیز ہے. اگر کوئی مسجد سے محبت نہیں کرتا ہے، اس کے دل میں مسجد کے لیے پیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت سے پیار نہیں. اس کا دل مسجد کے اندر نہیں لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی عبادت کی محبت نہیں ہے. اور یہ میں کوئی کچی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارا کام ہی نہیں ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے. اچھا، وہ کون ہے؟ 7 یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس کی بڑی تعداد ہے. امام عادل شاب. اس کے اندر ایک فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد. اللہ. فرمایا وہ لوگ کہ جن کے دل لگے ہوئے ہیں مسجدوں کے ساتھ. ہاں سبحان اللہ. رئیس بھائی رسمن نہیں رسمن نہیں کہ یار جانا ہے پڑھنی ہے. دل کا میلان ہو. میلان ہو. یہ خوبصورت لفظ ہے میلان. اس کے انسان کا دل کھچا ہوا دل جائے. کھچا جا رہا ہے. آپ جیسے دوسری چیزوں کی طرف بھاگتے ہوئے جاتے ہیں, آپ کا دل کھچا ہوا جائے. وہاں گھڑیوں کی سوئیاں آپ کو بہت نظر آتی ہیں. بہت نظر آتے ہیں. اب آخری رکعت ہوگی عشاء کی, پہنچ جاؤ وہاں جلدی. آپ یقین کریں, میں اپنے ہاں بھی کہتا ہوں کہ میں نے شادی کے اندر بڑی بڑی شادیوں میں گئے, بڑے بڑے لوگ تھے, کارڈوں پہ لکھا ہوتا ہے شارپ 10:30 ویری ویری شارپ فلانا ٹمکانا. 1 گھنٹہ لیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن میں نے کسی کو چیخ مارتے ہوئے نہیں دیکھا. نہیں دیکھا. ارے نہیں کیا ہو گیا اس میں, شادی ہے, خاندان ہے, مہمان ہے, دوست ہے. عزت کی بات ہے. تو یار اللہ کے گھر میں آپ کی جان نکلنے لگتی ہے. 1 منٹ اگر جماعت لیٹ ہو جائے تو حالانکہ فرمایا انتظار الصلاۃ فہو فی الصلاۃ. ہاں بالکل. جب وہ انتظار میں بیٹھے وہ نماز میں ہی ہیں. وہ نماز میں اللہ کے فرشتے دعا کر رہے ہیں. تو یہ اسلام کی بنیاد ہے. مسجد نبوی سے لے کر, مسجد حرام سے لے کر, مسجد نبوی سے لے کر دنیا کی ساری مساجد. فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ اللہ. جو کہیں زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کرتا ہے, فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل اور قصر تعمیر کرتا ہے. اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب کائنات نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاکفین والرکع السجود. فرمایا کہ اس کو صاف کرو اپنے ہاتھوں سے. اللہ کا خلیل حضرت اسماعیل ذبیح اللہ خلیل اللہ وہ صاف کر رہے. پتہ چلا کہ یہ عام جگہ نہیں ہے. یہاں جبین نیاز رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. اس سے محبت کرو, رب تم سے محبت کرے. سبحان. علامہ صاحب سے میں مزید اس پر کلام سننا چاہوں گا چونکہ بہت اہم موضوع ہے. مسجد الحرام کا ذکر آیا تو میرے گھر کے جو قریب مسجد ہے اس کا بھی ذکر آئے گا, چونکہ وہاں پر بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے. ہمیں اسے بالکل کمتر نہیں سمجھنا چاہیے, یا اس سے منسلک لوگوں کا بھی اتنا احترام کرنا چاہیے چونکہ وہ مساجد سے منسلک ہے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا.